بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ظالموں نے سارے مدینے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بند رکھا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور پانی بھی بند کیا ہوا تھا تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیا تم میرے سابق الاسلام ہونے کو نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ دین اسلام کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب پانی بالکل نہیں تھا تو یہ کنواں کس نے خرید کر وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ نے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج تم نے میرے اوپر ہی پانی بند کر دیا ہے جس نے کنواں خرید کر سب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سن کر شرپسندوں میں سے آواز آئی کہ بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، مگر ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور سختی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔ کتاب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، ان میں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی بروز شہادت روزے سے تھے،
جب شرپسندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، اور آپ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پر گرا وہ یہ تھی۔ ترجمہ: تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر قرآن سے محبت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہی کی گود میں لیٹ گئے اور اپنی شہادت کا گواہ قرآن کو بنا گئے۔ اور اسی طرح کی اسلامک اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔